ایک خوبصورت اسلامی گاؤں نورستان میں ایک نیک دل بچی رہتی تھی جس کا نام کنیز فاطمہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنی تعلیم میں بہت اچھی تھی بلکہ دین کی سمجھ بھی رکھتی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرتی، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرتی اور ہمیشہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرتی۔ کنیز فاطمہ کا سب سے قریبی دوست ایک چھوٹی سی بچی رائکا تھی جو اسی محلے میں رہتی تھی۔ رائکا صرف 6 سال کی تھی اور اکثر چیزیں بھول جاتی تھی، مگر کنیز فاطمہ ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے اسلامی واقعات سناتی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی۔ ایک دن گاؤں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوا۔ بچے بچیاں نئے کپڑے پہن کر جلسے میں شامل ہوئے۔ کنیز فاطمہ اور رائکا بھی تیار ہو کر جلسے میں گئیں۔ جلسے میں نعتیں پڑھی گئیں، درود شریف کی صدائیں گونجتی رہی اور مولانا صاحب نے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرے تو سچ بولو، بڑوں کا ادب کرو، نماز پڑھو اور دوسروں کی مدد کرو۔ کنیز فاطمہ نے رائکا کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم بھی سچی بات کریں گے نا؟ رائکا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ واپس جانے لگے تو اچانک کنیز فاطمہ نے محسوس کیا کہ رائکا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے آدیر الفادیر دیکھا لیکن رائکا نظر نہ آئی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ گاؤں کا ماحول پرامن تھا مگر چھوٹے بچے کا گم ہو جانا سب کو فکر میں ڈال سکتا تھا۔ کنیز فاطمہ نے فوراً مسجد کے امام صاحب کو بتایا اور اپنے والدین کو بھی۔ گاؤں کے سب لوگ رائکا کو ڈھونڈنے نکلے۔ کنیز فاطمہ بہت پریشان تھی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مسلسل دعائیں مانگتی رہی، اللہ میری چھوٹی بہن رائکا کو خیر و عافیت سے واپس لے آ۔ اسی دوران اسے ایک خیال آیا۔ رائکا کو میلاد میں سب سے زیادہ وہ جگہ پسند آئی تھی جہاں کھجورے اور شربت بانٹے جا رہے تھے۔ کنیز فاطمہ فوراً وہاں گئی۔ وہ جگہ سنسان ہو چکی تھی لیکن پیچھے ایک چھوٹے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ رائکا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ راستہ بھول گئی تھی اور سب سے الگ ہو گئی تھی۔ کنیز فاطمہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ رائکا روتے ہوئے بولی، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ کنیز فاطمہ نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ رائکا مسکرا دی۔ دونوں نے ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ بچی خیریت سے مل گئی۔ اسی دن کنیز فاطمہ نے ایک فیصلہ کیا، میں بچوں کے لیے ایک اسلامی کارٹون بناؤں گی جس میں سیرت النبی، سچائی، ادب اور ہمدردی جیسے موضوعات ہوں گے تاکہ بچے نہ صرف مزے لے بلکہ ان کا آغاز ہوا۔ اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا رائکا گم ہو گئی۔ اس کارٹون نے بچوں میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی اسلامی سبق ہوتا۔ بچے کنیز فاطمہ کی باتیں سنتے، دعائیں یاد کرتے اور دین سے محبت کرنا سیکھتے۔ رائکا بھی اب نہ صرف یادداشت بہتر کرنے کی کوشش کرتی بلکہ روزانہ قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یاد کرنے لگی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی حفاظت